على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد جن کے تھوڑے علم ہے کہ جیسا چاچا جان محمد رمضان دے گھر ایک عظیم شان محفل میلاد دے اندر جمع ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے دا آمنا اور مل بہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے. سارے چچا نے اپنے گھر دے اندر اللہ دے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ولادت دے خوشی دے موقع دے ہوتے ہیں. آپ دے تذکرے آپ دے ذکر خیر دی محفل دا انعقاد کی دے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان محفل پاک دے صدقہ ان گھر دے اندر جتنا بھی آفتہ ہیں مصیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں یا پریشانی ہیں اللہ رب العزت دور فرماوے اور ان گھر کو ہمیشہ تمام زمینی آسمانی بالائیں کو لو مصیبتیں کو لو بچا کے رکھے. انہیں دے رزق کاروبار اہل اولاد دے اندر دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے. عزیز ساتھیو سامنے والو بڑے بڑے جوان بیٹھے سامنے بالکل یہ بوڑھڑے ہو تو بالکل وہ چلو دیوار دی ٹیک لگ بو لیکن باقی سامنے باسو تو والا انشاءاللہ بالکل مختصر جی وقت ہے. آج دی محفل کے اندر ایک نقطہ سمجھانا چاہنا جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان دے نال سارے کو یہ حکم دیتے اور فرمایا اے محبوب تو ان لوگوں کو ڈسا دے کہ ان کنتم تحبون اللہ کہ لوگوں اگر تسا چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تھوڑے نال محبت کرنے لگے اللہ کو تسا محبوب تھی ونو تفتبعونی تو پھر اتباع اطاعت فرما برداری میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور جدا تسا اپنی زندگی کو حضور دی اتباع فرما برداری حضور دی محبت اور عادت کرال گزرے سو تو اللہ تبارک و تعالی کہ تسا محبوب بن سو اللہ رب العزت تو کو اپنا محب بنا دے. یعنی کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر راضی ہوتی اگر فرمایا یغفر لکم ذنوبکم اللہ رب العزت پیچھے تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے سی. حضرت محترم دیکھو اللہ رب العزت خود سکوں اتباع مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سبق اور درس دیتا. حضرت محترم تو تاریخ پڑھو کتابہ پڑھو کئی ہزار ہاں بندے اللہ دے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے ہی دنیا تو رخصت ہو گئے. حضور دا عاشق اپنے آپ کو سلوینے ہوئے یہ دنیا تے چلے گئے. حضرت امام ابن الجوزی اپنے کتاب المنتظم فی الملوک والعلم دے اندر بیان کرنے کتنے نوجوان بھرا ہن جے حضور دے عاشق
ترے بھراہن حضور دے عاشق ہن 170 ہجری دا واقعہ ہے اترے نوجوان روم دے بادشاہ دے خلاف جنگ کرنے رہ گئے جہاد کرنے بلاخر پکڑی گئے رومی فوج نے انہیں کو پکڑ کے اپنے رومی بادشاہ دے کولو گھن گئے رومی بادشاہ انہیں اپنے فوج کو وزیر مشیرے کو سارے کو صد کے آکھے پہلے تو تسا ایک کوشش کرو انہیں کو ایک لالچ دو وزارہ دی امارہ دی جیداد دی لالچ دی شہزادی دی لالچ دے کرو انہیں دا ایمان سلب کرو انہیں کو آکھو تسا دین مصطفیٰ چھوڑ کرو دین عیسائیت قبول کر گئے حاضرین محترم او عیسائی فوج بڑا زور لے کوشش کی تیے 3-4 دیوار تک مگر او مسلسل تریے بھرا یا محمدہ دا ورد اور وظیفہ حاضر ہے انہوں نے بڑے جرات مند جری قوت والے طاقت والے ایمان مضبوط ہاں انہیں دا بڑے کامل ایمان والے ہن انہوں نے کہ تسا سارا گردنا ہی کیوں نہ لہا گنو اسا حضور دا کلمہ نہ چھوڑے سو دین مصطفیٰ نہ چھوڑے سو بالآخر رومی بادشاہ عیسائی ہاں انہیں جلاد کو سڑوے اور فرمایا ترے کڑھا انتظام کی تبنی اور انہیں اندر تیل گرم کی تبنی حضرت محترم بالآخر کڑھا دے اندر تیل گرم تھی گئے ترے کڑھا انہیں دے تیل گرم کر کے تیار تھی گئے انہوں نے رومی بادشاہ نے انہیں تریے بھرا میں کو بلا صد کے وارننگ دیتی کہ دیکھو تھوڑے سامنے تیل دے کر ہاں بڑکتے کھڑے میں تو کو ایک موقع ولا دینا کہ دین مصطفیٰ چھوڑے ہو حضور دا کلمہ چھوڑے ہو وگرنہ ایک کڑھا تھوڑے سامنے ہیں میں تو کوئی تھی جلا رہا زندہ انہوں نے ول بھی نعرہ لے یا محمدہ یا محمدہ سجا جانا سجا گردنا حضور دی خاطر حاضر ہیں اسا حضور دا کلمہ نہیں چھوڑے دے تو میرے ساتھی عزیزو بالآخر او رومی بادشاہ نے انہیں تریے بھراوے دے بچو جیرا وڈا بھرا ہا او کو پکڑ کر ایک کڑھا دے اندر سٹوے 2-4 منٹ دی گال ہے انہاں گوشت جل سڑ گئے اور انہیں ہڈا تیل دوتے ترجا ہویا آ گیا انہیں نو بھرام کو بلا وارنک دیتی ہے کہ میں تھوا کو وارنک دینا جی میں تھوانے بڑے بھرا کو میں جلا کے رکھ دیتے ہی میں تھوا کو بھی جلا دے سا برکدے کڑھا دے اندر تیل دے اندر سٹ دے سا جب تک تسا کلمہ مصطفیٰ نہ چھوڑے سو انہوں نے ولا نعرہ لے یا محمدہ اسا محمد مصطفیٰ سم دا کلمہ نہیں سے چھوڑ سکتے سجا جانا حضور دی ذات دی خاطر قربان ہیں حاضر ہیں بالآخر انہیں دوجھے بھرا کو سٹے انہیں بھی حجہ تین دوتے ترجہ ہویا آگئے تریجہ بھرا جرا سب کو چھوٹا ہا حکم اللہ سجا اور بانے کی تھی ان بادشاہ دا وزیر ان ڈٹھے دے بڑے جرات مند جری ذہین فتین بڑا چالاک اور چست بندہ ہے اگر کہیں طریقے ایک کلمہ مصطفیٰ دا چھوڑ دے وے سارا دین عیسائیت قبول کر گھنے اسے کو وزیر بڑے سوں جیرا مستقبل دے وے ساری امارت واسطے ساری حکومت واسطے بڑا فائدہ مند ثابت تھی فائدہ دے سی انہیں آکے کہیں طریقے ہوئے کہ حکومت جلاون کو لو بچاوا انہیں بادشاہ کو آکے کہ اے بادشاہ میں کو 40 دیوار دا موقع دے میں کوشش کرنا 40 دیوار دے اندر تک میں وعدہ کرے دا ایشو جی میں حربہ کھیلسا کہ یہ دین مصطفیٰ چھوڑ دے سی کلمہ محمدہ چھوڑ دے سی انہیں کہ وہ کی میں وہ وزیر آکے تھی میری ایک حسینہ جمیلہ خوبصورت دوشیدہ بیٹی ہے پورے روم دے اندر انہیں حسن دے چرچے ہیں انہیں حسینہ ہی دے چرچے ہیں انہیں خوبصورتی دے چرچے ہیں میں اون دے ذریعے ایک نے کلمہ مصطفیٰ چھڑوا رہے سا وہ ایک ورگ لے سا مگر ایک شرط ہے کہ فلان جنگل دے نجرہ کلہ تیرا محل بڑا کرے ہے بادشاہ وہ محل میں انہیں دروازے تالے کھول دے میں اپنی بیٹی اور مسلمان شہزادے کو جنگجو کو میں عاشق مصطفیٰ کو انہیں کٹھے اٹھیں اکیلا تنہا چھوڑ دے بادشاہ نے شرط من گی دی اور وزیر آیا اپنی بیٹی کو دے کہ میں بادشاہ نے بڑا وعدہ کر کے آیا بیٹی میری کانٹ نہ لگا دے وہ بیٹی بھی آدھے ابا 40 دیوار تا دور دی گالے میں 4-5 دیوار دے اندر ہی تکوں
ایک کم کر کے دکھے سا ایک کلمہ مصطفیٰ چھوڑ دے سے. حاضر محترم بالآخر اون لڑکی کو اور اون مسلمان شہزادے کو اون کلے محل دے اندر چھوڑ دیتا گئے. جلے ویلے چھوڑ دیتا گئے تو او نوجوان پیدا روزہ رکھ کلو اللہ رب العزت دی عبادت کر رہا اور ساری رات مسلح چ بیٹھا رہا. انہیں اکھی ہنجو کلو تر ہو جہاں ہر وقت او اللہ اور ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اذکار دے اندر اپنے دین رات گزرا رہا. او لڑکی طرح دے لباس پہن کلو خوبصورتی میک اپ وغیرہ کر کلو انہیں اگو گزرے ہاں کہ کئی میرے اکھ چاہ کے میرے دیکھے اور پھنس بھی نہیں میرے اندر. مگر اون نوجوان نے اکھ چاہ کے بھی نہیں دیکھے. بالآخر او لڑکی خود اون نوجوان دیوارفتہ ہو گئی دیوانی ہو گئی ہے. انہیں پیچھے وہ سارے فیشن والے لباس اتار کرنے سادہ لباس دے اندر وہ لڑکے دی وہ شہزادے دی دیوانی بڑھ کو لوگ دے قدمے تے ٹھہر گئی. اکھیا کہ اتنے دیوار ہو گئے میں بڑھ جڑ کے تیرے سامنے آندے ہمیں تو میرے دے دی نہ ہمیں. بالآخر تے میرے کو بھی زیادہ حسین زیادہ خوبصورت زیادہ اچھا زیادہ حسین بندہ آخر کئی ٹائم بٹھاتا ہے. وہ کہ ہاں ڈٹھے مدینے دے اندر ہاں دے جہاں خوبصورتی اتنا ہے جہاں حسن اتنا ہے. اللہ رب العزت نے اونچیا خوبصورت بندہ نہیں پیدا کیتا. اللہ نے اونچیا حسین بندہ نہیں پیدا کیتا. جدہ دا میں اون حسین اور خوبصورت بندے کو ڈٹھے تول میں کو کئی دنیا دی خوبصورتی اور حسین ہے اور جمیل خوبصورت ہوور میں کو اچھا کوئی لگتا ہی نہیں. میں نے جب کنے محمد مصطفیٰ دا دیدار کی تھے انہوں کو ڈٹھا. وہ لڑکیاں دے اچھا میں کو بھی وہ لکھا مسلمان شہزادہ دے ہوتا مدینے دے اندر ہے. وہ آئے کہ مدینے دے اندر ہے والا سا مدینے ہی جڑ دے ہیں. حاضرین محترم انہوں نے مدینے دی تیاری کی تھی. وہ لڑکی نے اپنے والد کو آکھے کہ ابا سارا کام ٹھیک ہے جس خاطر انہیں پیو خوش دی گئے. وہ ہے کہ بس اسا تو میں جنگل دی شہر واسطے بندے ہیں تو سا کو اپنے گھوڑے دے. انہیں گھوڑے بھیج دیتے وہ گھوڑے تے سوار تھی کلو مدینے دا سفر کر کے مدینے دا سفر جاری رکھے. اچانک یکایک پچھو گھوڑے دی فوج دی آواز آوا لگ گئی. پیچھنے کے سفید لباس زیب تن کی تو ہویا یہ پوری لشکر اور فوج آدھا پہی. وہ لڑکا پریشان تھی گئے شاید بادشاہ کو خبر ہو گئی ہے انہیں اپنی فوج بھیجی تھی ہونٹا سا نہیں سے بجے سا کوئی بات لیتے قتل کرنا. مگر لڑکی نے آئی نہیں پریشان نہ ہو میں خود انہیں نہ لڑسا اگر ابا نے فوج بھیجی. مگر جلے وہ فوج قریب آ گئی ہے وہ فوج دے سربراہ کمانڈر وہ نوجوان دے لو بھیرا جے کو انہیں کڑھا دے اندر جلا دیتا ہاں پہلے انہوں بھراہن انہوں نے کہ ہونے ساکو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے اور اللہ رب العزت کو دعا کر کے یہ سارے ملائکہ ہیں فرشتے ہیں جنہیں تمہاری حفاظت واسطے اللہ نے ساکو بھیجے اور محمد مصطفیٰ نے. حاضر محترم اس طرح دا عشق حضور دنال بندے دے زندگی کو بھی چینج کر کے رکھا زندگی کو بھی تبدیل کر کے رکھا. اور یہ عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تا پختہ تھی دے مضبوط تھی دے جب تک اسا ہر ویلے اپنے یار دے تذکرے نہ کریں جب تک ہر ویلے اپنے محبوب کو انہا ذکر کو یاد نہ کروں ازاد ہوتے درود و سلام نہ بھیجوں تب تک یہ عشق مضبوط نہیں تھی نا. ہر ویلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازاد ہوتے درود و سلام پڑھا کرو تا تے سارا تعلق حضور دے نال پختہ اور مضبوط تھی سی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسا سارے دے قلوب و اذہان کو تائیدار کائنات سے محبت نال منور فرماوے. وما علیہ الا البلاغ المبین.